بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم یا کون سا وظیفہ ہوتا ہے جو غیب سے فوراً فیصلے کروا لیتا ہے؟ در حقیقت مظلوم کی اس کی آہوزاری اور بے بس ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی غیب سے فیصلے کروا لیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر دھیان دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سن لیتا ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوئی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی لہروں نے آج تک رستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ دریا کتنی دور ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔